جواب سارے دیے ہیں۔ والد صاحب رحمہ اللہ نے اس کے مزید جوابات دیے، کل تقریباً 200 تک جوابات کی تعداد پہنچی۔ سبحان اللہ، عجیب ان کو علم اللہ نے دیا تھا۔ اور اسی طرح ترمذی شریف میں آتا ہے حدیث حسن صحیح یا حسن غریب، تو یہ تو متضاد ہیں، ایک وقت میں ایک ہو سکتا ہے، یا حسن ہے یا صحیح ہے، تو یہ کیسے جمع کر دیا؟ آج تک علماء نے اس کے 6-7 جوابات دیے ہیں، اور والد صاحب نے اکیلے اس کے 6-7 اور جوابات دیے۔ سبحان اللہ۔ اور اس اعتراض کا آخری جواب غالباً انہوں نے لکھا علامہ سیوطی نے شاید دیا تھا۔ اس کے بعد 300 سال گزر گئے کتنے، اور کوئی جواب نہیں آیا۔ والد صاحب نے اتنے ہی جواب اور اپنی طرف سے دیے۔ سبحان اللہ۔ عجیب علم اللہ نے ان کو دیا تھا، بالکل ناقابل بیان۔ والد صاحب کا جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں ان کو دیکھا کہ اللہ نے آپ سے سر کیا معاملہ فرمایا، تو کہا اللہ نے میری مغفرت فرما دی، اور یہ بھی ذکر کیا کہ میرے انتقال میری عمر ابھی 1000 سال باقی تھی، اس میرے 1000 سال پہلے میرا انتقال ہو گیا۔ اللہ تو پھر علماء سے اس وقت ہم نے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے، تو کہنے لگے اس خواب کا معنی یہ ہے کہ حضرت کے انتقال سے علم کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ 1000 سال میں بھی وہ کبھی پوری نہیں ہو سکی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک۔ عجیب علوم تھے ان کے، عجیب علوم تھے، اتنا قوی حافظہ کہ انسان حیران رہتا ہے۔ اللہ اللہ، بس ان کی، اور پھر ان کی شخصیت بڑی عجیب، ان کو جو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا یہ زمانے کے انسان ہیں۔ اللہ، بے شک۔ یوں لگتا تھا وہ صحابہ کے زمانے کے کوئی انسان، جیسے آپ کے ذہن میں تصور آتا ہے نا، پتہ نہیں امام بخاری کیسے ہوں گے، امام ابو حنیفہ پتہ نہیں کیسے ہوں گے، امام رازی پتہ نہیں کیسی شخصیت ہوگی، امام غزالی، تو یہ ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے۔ بے شک۔ والد صاحب رحمۃ اللہ کو جو دیکھتے تھے کہتے تھے اچھا وہ ایسے ہوں گے، خود دل میں آتا تھا یہ وہ ایسے ہوں گے۔ مطلب ایسی شخصیت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں پاکستانی علماء سے بھی ملا، والد صاحب کے بعد ملنے آتے تھے، ہندوستان، افغانستان، وہ آپ کے علاقوں کے بھی آتے تھے، مصر سے بھی، عرب سے بھی، جو بھی آتے والد صاحب کو ملنے آتے تھے، لیکن ان جیسا شخصیت بھی کوئی نہیں تھی، بے شک۔ بس خاص کوئی الگ، جیسے من کان للہ کان اللہ۔ اور پھر جب انتقال ہوا، پھر اللہ نے ان کی قبر سے خوشبو جاری فرمائی، اور ایسی خوشبو نہیں تھی کہ قبر کے پاس، نہیں، میانی قبرستان ہے لاہور میں، بہت بڑا قبرستان ہے، 2-3 کلومیٹر کے اندر پھیلا ہوا ہے، درمیان میں سڑکیں گزر رہی ہیں، بالکل لاہور کے وسط میں، اور 1000 سال سے زیادہ پرانا قبرستان ہے، پورا میانی قبرستان، اور اس کے آس پاس جتنی آبادیاں ہیں ہر وقت خوشبو میں ڈوبی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں، اگر شیشے کھلے ہوتے ہیں تو خوشبو کے جھونک کے آتے ہیں۔ جو شخص قبر کے پاس 20-25 منٹ گزار رہتا تھا، اس کے کپڑوں سے کئی دن تک خوشبو آتی۔ سبحان اللہ۔ پھر لوگ آتے، وہ مٹی بھی، طلبا تھے وہاں، وہ کسی کو مٹی نہیں اٹھانے دے رہے، لیکن جو بھی آتا کچھ نہ کچھ مٹی زبردستی پکڑ لیتا، جی میں نے لے کر جاتا، وہ ساری مٹی ختم ہو جاتی، پھر ہم اور مٹی ڈال دیتے، پھر وہ بھی ایک اگلے دن ختم ہو جاتی، پھر اور ڈال دیتے، اس طرح۔ اللہ، بہت عجیب شخصیت تھی ان کی، بہت عجیب شخصیت۔ بس وہ